اس دنیا کے اوپر، کائنات کے اوپر جو سب سے پہلا نکاح ہوا وہ حضرت آدم علیہ السلام کا بی بی حوا سے ہوا ہے۔ امام شمس الدین سخاوی رحمہ اللہ القول البدیع فی الصلاۃ علی حبیب الشفیع کے اندر نقل کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے مہر کے بارے میں کہ حضرت آدم کا مہر کیا تھا۔ حضرت حوا کے لیے حضرت آدم نے مہر کیا رکھا؟ اللہ نے کہا کہ 10 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھ لو۔ اللہ کے نبی کے اوپر 10 مرتبہ درود بھیجو۔ آدم کو کہا یہ تمہارا نکاح کا مہر ہے، یہ حق مہر ہے۔ بیانات فش رہیں گے کہ جس کا نکاح ہو جائے اس کا آدھا ایمان تو ہو چکا ہے، بس باقی آدھے کے اندر کوشش کرے، نماز کے اندر، عبادات کے اندر، ان چیزوں کے اندر کوشش کرے، باقی نصف ایمان کو بچانے کی کوشش کرے۔ آدھا ایمان اس کا نکاح کے ذریعے پورا ہو چکا ہے، آدھا ایمان اللہ نے اس کو دے دیا ہے نکاح کے ذریعے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اب دیکھنا یہ ہے کہ نکاح نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کیسے کیا؟ اللہ کے نبی کے 11 نکاح ہوئے، کیسے وہ نکاح ہوئے؟ اللہ کے نبی کی شادیاں کیسی ہوئیں؟ سنت طریقہ کیا ہے؟ مسنون نکاح کیا ہے؟ آج زنا آسان ہو چکا ہے، نکاح مشکل ہو چکا ہے۔ زنا کرنا آسان ہے، نکاح کرنا مشکل ہے۔ آج بچے اور بچیاں جوان ہوتی جا رہی ہیں، آج ان کی عمریں جا رہی ہیں، 25 سے 30 سال سے اوپر عمر ہو چکی ہے۔ شادی نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ رسم و رواج ہے۔ ہم دیکھیں سب سے پہلا نکاح اس ہستی کے اوپر جو ہوا، اس دنیا کے اوپر، کائنات کے اوپر جو سب سے پہلا نکاح ہوا وہ حضرت آدم علیہ السلام کا بی بی حوا سے ہوا ہے۔ وہ نکاح کیسا نکاح تھا؟ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد وہ نکاح ہوا۔ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد وہ نکاح ہوا۔ امام شمس الدین سخاوی رحمہ اللہ القول البدیع فی الصلاۃ علی حبیب الشفیع کے اندر نقل کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے مہر کے بارے میں کہ حضرت آدم کا مہر کیا تھا۔ حضرت حوا کے لیے حضرت آدم نے مہر کیا رکھا؟ اللہ نے کہا کہ 10 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھ لو۔ اللہ کے نبی کے اوپر 10 مرتبہ درود بھیجو۔ آدم کو کہا یہ تمہارا نکاح کا مہر ہے، یہ حق مہر ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اللہ کے نبی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستوں، نکاح کے اندر 6 چیزیں ہیں، ان کو ذہن نشین رکھنا۔ کہا 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے، کہا 3 سنتیں ہیں۔ 2 فرض کیا کیا ہیں؟ ایجاب اور قبول ہے، ایجاب اور قبول ہے 1 فرض۔ دوسرا فرض کہ کم از کم 2 مسلمان گواہوں کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ان 2 کے بغیر نکاح انسان کا نہیں ہوگا۔ ایجاب قبول نہیں ہے تو نکاح نہیں ہوگا۔ کہا 1 واجب ہے، وہ حق مہر ہے۔ وہ مہر ہے، کتنا مہر ہے؟ قرآن نے تو اتنا ہی کہا ہے کہ مہر دینا ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے مہر دینا۔ اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ مہر کتنا دینا ہے، مایا کہ 10 درہموں سے کم مہر نہ ہو۔ کم سے کم مہر کی مقدار 10 درہم ہے۔ آج کے دور کے 10 درہم نہیں ہے کہ سودیے کے 10 درہم شمار ہو، نہیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے کے 10 درہم ہیں کہ وہ 1 درہم چاندی کا ہوا کرتا تھا، چاندی کا درہم تھا۔ 10 درہم کی مقدار کتنی ہے؟ آپ اندازہ لگوا سکتے ہیں کہ 200 درہم ہو تو 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے، تو آج کے حساب سے تقریباً 5 سے 8 ہزار کی قیمت بنتی ہے کہ کم از کم جو مہر ہے وہ 5 سے 8 ہزار پہ ہونا چاہیے۔ زیادہ جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے، لیکن دینے نہیں چاہیے زیادہ مہر رکھنے کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے یہاں بدعات کے اندر یہ چیز رسومات کے اندر آ گئی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ فخر کے طور پہ کہ میں نے اپنی بیٹی کا، اپنے بیٹے کا اتنا مہر رکھا ہے، میری بیٹی کا اتنا مہر ہے، میں نے اپنے بیٹے کا اتنا مہر رکھا ہے، اس پہ لوگ فخر کرتے ہیں۔ فخر کی چیز نہیں ہے، مہر جتنا کم ہوگا اتنی آسانی ہوگی۔ شریعت آسان کر کے پیش کرتا ہے نکاح کو۔ ہم نے رسم و رواج کی وجہ سے نکاح کو بہت مشکل بنا دیا ہے، ہم نے رسم و رواج کی وجہ سے نکاح کو بہت مشکل بنا دیا۔ نکاح تو بہت آسان ہے۔ فرمایا 3 سنتیں ہیں۔ ایک ہے خطبہ دینا، نکاح سے پہلے خطبہ ہونا چاہیے، جیسے عام طور پہ نکاحوں کے اندر ہوتا ہے۔
دوسرا چھوارے اللہ کے نبی خوشی کا موقع ایسے تقسیم کرتے، ایسے پھینک دیتے، مارتے نہیں تھے، ایسے اٹھا کے پھینکتے تھے، صحابہ اٹھا لیتے، خوشی کا موقع چھواروں کا تقسیم کرنا، دوسرا چھواروں کا تقسیم کرنا، اور تیسرا ولیمہ دینا، شادی میں ولیمہ دینا۔ 3 سنتیں ہیں، کل 6 چیزیں ہوں گی، 7ویں چیزیں ہم نے اپنے آپ سے شمار کے داخل کر دی ہے، کچھ رسم و رواج، بدعات، برات، مہندی کی رات، پتہ نہیں کیا اور کیا، حالانکہ ان کا حقیقت شریعت کے اندر ان کی کوئی حقیقت پہ نہیں ہے۔ آج برات آتی ہے جی، کئی آدمیوں کی برات آتی ہے شریعت میں، دیکھیں ہم جا کے علماء سے پوچھیں، قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق کیا برات جائز ہے؟ ہم دیکھیں نا، اللہ کے نبی نے اما جان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شادی کروائی ہے، ان کی برات میں صرف 2 عورتیں تھیں۔ اما جان کی جب شادی رخصتی ہوئی، 2 عورتیں برات کے اندر، ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شادی ہو رہی ہے، دوسری ان کے ساتھ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو ان کو چھوڑ کے آ رہی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، برات میں صرف 2 عورتیں ہیں، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری ان کی والدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 عورتیں صرف۔ تو ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا۔ ہم نبی علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھیں نا اما جان حضرت فاطمہ کا نکاح کے اندر مہر میں کتنا کیا کچھ دیا، اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کے مہر میں کیا دیا تھا؟ ایک چرپائی تھی، ایک لحاف تھا، ایک مشکیزہ تھا، ضرورت کا تھوڑا سا سامان تھا۔ اور آج ہم مہروں کی وجہ سے، آج ہماری بچیاں، ان کی عمریں کیوں جا رہی ہیں کہ مردوں کی طرف سے، لڑکے والوں کی طرف سے ڈیمانڈ ہے جی آپ نے 2 کمروں کا سامان دینا ہے، آپ نے 3 کمروں کا سامان دینا ہے۔ آج غریب باپ سوچنے پہ مجبور ہے، میری بچی جوان ہو رہی ہے تو اس کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں اپنی بچی کو بیاہ کے کیسے دوں گا؟ ادھر بچہ جوان ہوتا ہے تو غریب باپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہاں سے مہر کی قیمت ادا ہوگی؟ میں اپنے بچے کی شادی کہاں سے کرواؤں گا؟ میرے عزیز بھائی اور دوستو، ان رسم و رواج کو زندگی سے نکالیں۔ ہماری زندگی کے اندر یہ رسم و رواج ہیں، ان کو ہٹائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں جاتے ہیں، یا رسول اللہ میرے نکاح کا وقت ہے، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، اشارتاً کنایتاً بتا رہے ہیں، مجھے کچھ بتائیے نا، کوئی مشورہ دیجیے نا، میں کہاں نکاح کروں، کس قسم کی لڑکی سے نکاح کروں؟ جیسے ہوتا ہے کہ بڑوں کے پاس جاتے ہیں، تجربہ کار کے پاس جاتے ہیں نکاح کے مشورہ کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو ہریرہ تنکح المرأۃ لأربع، یاد رکھنا 4 وجوہات سے نکاح کیے جاتے ہیں، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، 4 وجوہات، یا مال کو دیکھا جاتا ہے، یا خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، یا حسب نسب کو دیکھا جاتا ہے، ولدینہا، یا دین کو دیکھا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی کی طرف آنکھیں اٹھا کے دیکھتے ہیں، سوالی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے کیا حکم ہے، میں 4 میں سے کس کو ترجیح دوں؟ کہا فاصبر بذات الدین، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دین کو ترجیح دینا، کیونکہ زندگی میں دین ہوگا تو کامیابی کی زندگی ہوگی، اگر دین نہیں تو کامیاب نہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پہ اگر اللہ کی ناراضگی ہے تو یہ کامیاب نہیں ہو سکتے، اللہ کی ناراضگی ہے تو کبھی کامیاب ہو، سکھ کا چین نہیں لے سکتے، سکھ کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہاں، وہ شخص جو شادی اور بیاہ کے موقع پہ اللہ کی ناراضگی کر رہا ہے اور اللہ کو ناراض کر رہا ہے، نبی کے طریقوں کو ضائع کر رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے بیوی جو ملے گی فرما بردار ملے گی، میرے آنے والی جو اولاد ہوگی میری اطاعت کرے گی، وہ وقت کی جنید بغدادی بنے گی، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نا انصاف نہیں کرتے جی، اللہ کی نا انصافی نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا ایک شریعت کے مطابق نکاح کرے اور ایک اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق نکاح کرے، دونوں برابر ہو جائیں۔ ایک نکاح کے اندر نبی علیہ السلام کی سنت کو دیکھے، اور ایک نکاح کے اندر اپنی خواہشات کے مطابق دوستوں کو جمع کر کے اور ناچنے کے لیے اور موسیقی کا انتظام کرے، برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک کی زندگی کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہو، ایک کی زندگی کا آغاز صبح موسیقی سے ہو، برابر ہو سکتے ہیں؟
ایک کی زندگی کے اندر شریعت ہے، ایک کی زندگی کے اندر شیطانی والے کام ہیں، برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک کی زندگی سادگی والے نکاح کے ساتھ کر رہا ہے اور ایک بڑے فیشن کے ساتھ، بڑے رسم و رواج کے ساتھ نکاح کر رہا ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، برابر نہیں ہو سکتے۔ ابھی تو کہا نا کما تعیشون کما تعیشون تموتون، فرمایا جیسی زندگی گزارو گے ایسی موت آئے گی۔ اگر زندگی اللہ کو راضی کر کے جاؤ گے تو موت بھی یوں آئے گی کہ جنت آپ کے استقبال کرے گی، مرنے سے پہلے اللہ جنت کو سامنے لے کر آئیں گے۔ کما تعیشون تموتون، جیسی زندگی گزارو گے ایسی موت آئے گی۔ کما تموتون تبعثون، جیسی موت آئے گی ایسے ہی قبر سے اٹھائے جاؤ گے، جس حال میں مرو گے یوں ہی قبر سے اٹھو گے۔ اس لیے قدم اٹھانے سے قبل سوچنا کہ میرے قدموں کا اٹھنا یہ جنت بنا رہا ہے یا جہنم بنا رہا ہے، میرے ہاتھ کا پکڑنا جنت بنتی ہے یا جہنم بنتی ہے، میری آنکھ کا اٹھنا جنت بنتی ہے یا جہنم بنتی ہے، میرے کانوں کا سننا جنت بنتی ہے یا جہنم بنتی ہے، میرے دل کا دھڑکنا، دماغ کا سوچنا، میرے قدموں کا اٹھنا یہ جنت بنا رہا ہے یا جہنم بنا رہا ہے۔ ہوش سوچ سمجھ کے زندگی گزارنی۔ کما تعیشون تموتون، آج ایسی زندگی گزارو گے ایسی موت آئے گی۔ کما تموتون تبعثون، جیسی موت آئے گی ویسے قبر سے اٹھائے جاؤ گے۔ خیر میں بات کر رہا تھا نکاح کے بارے میں کہ مسنون نکاح کیا ہے، سنت نکاح کیا ہے۔ مسجد کے اندر نکاح ہونا چاہیے۔ آج کا رواج بن گیا ہے گھروں کے اندر نکاح کرتے ہیں، اتنی فضولیات، اخراجات بھی، پریشان بھی، گھر والوں کو پریشان بھی۔ نہیں، مسجد کے اندر نکاح ہونا چاہیے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ شادی کے لیے سب کو دعوت دے، ولیمے کے لیے سب کو دعوت دے۔ ہاں، نکاح کا اعلان کرنا چاہیے، نکاح کے اندر سب کو کہنا چاہیے، اعلان کرنا چاہیے کہ سارے نکاح کے اندر شریک ہوں، اعلانیہ نکاح ہونا چاہیے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ نکاح کے اندر چائے کا انتظام کرنا ضروری ہے، مٹھائی کا انتظام کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی نے وہ چھوارے تقسیم کر دیے، بتا دیے جتنی گنجائش ہے اتنا کر سکتے ہو کرو۔ جتنی گنجائش ہے اپنے اوپر قرضے لے کے، بوجھ لے کے شادی کرنا نہیں۔ قرضوں کے نیچے شادی، بیٹے کی شادی کر کے 15-20 لاکھ کا مقروض ہو کے باپ بیٹھ جاتا ہے، ساری زندگی وہ قرضے اتارتا رہتا ہے۔ غریب باپ بچے کی شادی کرتا ہے، 10 لاکھ کا مقروض ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور قرضے لے کے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوتی ہے، نکاح ہوا، نبی علیہ السلام کی مجلس میں آئے، کپڑوں پہ کچھ مہندی کے نشان تھے۔ اللہ کے نبی مسکرائے، کہا کہ عبد الرحمن یہ نشان کیسے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میرا کل نکاح ہو چکا تھا، تو وہ بیوی کے ہاتھوں سے نشان لگ کے کپڑوں کے ساتھ، یہ وہ نشان ہے، میرا کل نکاح ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا علم بالشات، کہا کہ بکری کے ذریعے کوئی ولیمہ کرو، اگرچہ بکری ہی کیوں نہ ہو، ولیمہ کرو۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ صحابی رسول ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے عاشق ہیں، شادی ہو رہی ہے، نکاح ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی کو خبر بھی نہیں ہے۔ اور نہ اللہ کے نبی نے کہا کہ عبد الرحمن مجھے بتائے بغیر، اللہ کے نبی سے اونچی ہستی کوئی تھی؟ کوئی ہے؟ نہ تھی، نہ ہے، نہ قیامت تک کوئی آئے گی۔ لیکن نہ گلہ کیا، نہ شکوہ کیا، صرف اتنا کہا کہ ولیمہ کرنا ہے۔ ولیمہ کرنا، آج کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شادی کرے، کوئی غریب آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں شادی کروں کہ سارے محلے والوں کو اگر دعوت دوں گا تو میں کھانا کہاں سے پیش کروں گا، کہاں سے کھانا کھلاؤں گا، مہمان ہیں ان کی دعوت بھی نہیں کر سکوں گا، ان کے اکرام بھی نہیں کر سکوں گا، میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ وہ کیا کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں کسی کو نہیں بلاتا، 2-4 گھر والوں کو بلا کے بس ولیمہ کر دوں گا۔ دائیں بائیں پتہ چلتا ہے ایک طرف سے گلہ، ایک طرف سے شکوے ہو رہے ہیں، گلے ہو رہے ہیں، بیٹے کی شادی کی ہمیں بتایا بھی نہیں۔ ارے بھائی وہ غریب آدمی تھا، اگر اس نے نہیں بتایا تو آپ کو گلہ کرنے کا حق نہیں ہے، آپ تعاون کرو تو کر سکتے ہو۔ وہ غریب آدمی، اس کے بچے کی شادی ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہے، آپ اس کے ساتھ تعاون کرو، چاہے جا کے گلے کرنا، شکوے کرنا۔ آج تو عجیب معاملے نا، کارڈ تقسیم ہوتے ہیں شادی کے موقع پہ، اور کارڈ پہ اگر لکھو نا کہ 2 آدمی آپ کے گھر سے آ جائیں، پھر بھی گلے ہوتے ہیں کہ آپ نے پوری فیملی کا کیوں نہیں لکھا۔ بھائی وہ پوری فیملی کو کہاں سنبھالے گا، کہاں وہ پوری فیملی کو سنبھالے گا؟ ہمیں شریعت کو دیکھنا چاہیے، شریعت کیا کہتی ہے، لوگوں کو راضی نہیں کرنا چاہیے۔
تبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی. اللہ اکبر، عجیب نصیحت کی. اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عجیب نصیحت کی. کہا لوگوں کو مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش نہ کرنا، مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش نہ کرنا. اللہ تجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اللہ سے تعلق ٹوٹ جائے گا. اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، مخلوق تیرے تابع ہو جائے گی، اللہ مخلوق کے دلوں کے اندر تیری محبت ڈال دیں گے. ہاں اگر مخلوق کو راضی کرنے کے پیچھے پڑ گیا تو اللہ سے تعلق ٹوٹ جائے گا. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی کے اندر مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں. کہ میرے رشتہ دار ناراض ہو رہے ہیں، میرے دوست ناراض ہو رہے ہیں، میرے پڑوسی ناراض ہو رہے ہیں، ان کو نہیں بلاؤں گا، ان کی مرضی نہیں کروں گا، ان کو ساتھ نہیں لوں گا، پریشان ہو جاؤں گا. نہیں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو وہاں کسی کی اطاعت نہیں، کسی کی دلجوئی نہیں، کسی کی خوشی نہیں دیکھنی. دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کیا کہتے ہیں، نبی کیا کہتا ہے. ہمیں تو یوں شادی کرنی چاہیے، ایسی ہماری زندگی ہونی چاہیے، یوں شادی کے مطابق ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. اسلاف کی زندگی دیکھیں، ان کی زندگیاں کیسی گزریں، ان کی شادیاں کیسی ہوں. یادگار واقعات کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کی شادی کا لکھا ہے کہ ان کا نکاح کیسا ہوا، کیسے ان کا نکاح ہوا. وقت کے شیخ التفسیر شیخ الحدیث تھے، بہت اللہ کے ولی گزرے ہیں. طالب علمی کا زمانہ ہے، دیوبند میں پڑھتے ہیں. ایک شخص ہے، بیوی نے شوہر کو کہا کہ بیٹی جوان ہو چکی ہے، اس کے رشتے کا انتظام کرو. بچے کا باپ گھر سے نکلتا ہے. آج تو ہم اس میں عیب محسوس کرتے ہیں نا کہ لڑکی والے آ کے کہہ دیں کہ میری بیٹی جوان ہو چکی ہے، شادی کے قابل ہے اور آپ کے بیٹے کے ساتھ رشتہ مناسب ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ کے بیٹے سے اس کی شادی ہو جائے. باپ جا کے کہتا ہے میری چاہت یہ ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ آپ کے بیٹے سے ہو جائے، یا ماں جا کے کہتی ہے میری چاہت یہ ہے کہ آپ کے بیٹے سے میری بیٹی کا رشتہ ہو جائے. ہم اس کو معیوب سمجھتے ہیں، طنز کرتے ہیں اس آدمی کو، حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. حالانکہ اس میں حقارت کی کیا بات ہے، اس میں تو حقارت کی کوئی بات بھی نہیں ہے. شریعت کو اگر ہم دیکھیں تو ان چیزوں کی پرواہ نہ کریں. بیوی نے شوہر سے کہا کہ بیٹی جوان ہو چکی ہے، اس کے رشتے کا انتظام کرو، نکاح کا انتظام کرو. وہ گھر سے نکلے، دیوبند داخل ہوئے، مدرسے میں آئے، سارے طلباء پہ نگاہ ڈالی، احمد علی لاہوری پہ نگاہ پڑی. شیخ الہند کے شاگرد ہیں، ان کے پاس کہ یہ بچہ مجھے پسند آیا ہے، اس کے چہرے کا نور، اس کا تقوی، اس سے میں متاثر ہو چکا ہوں، میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے کرنا چاہتا ہوں. وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، بڑا خان آدمی تھا، نواب تھا، بڑا مالدار تھا. میں اپنی بیٹی اس کو نکاح میں دینا چاہتا ہوں. بلایا اس کو، شادی کے لیے تیار ہو. کہا مجھے کون دے گا؟ کہا یہ آئے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اپنی بچی کا نکاح کروانا چاہتا ہوں اس وجہ سے. سکھ گھرانے سے تھے، والدین سارے غیر مسلم تھے، تو خود یہ اللہ نے ان کو ایمان کی نعمت سے نوازا ہوا تھا، اسلام قبول کیا ہوا تھا. خیر بات ہوگی کہ کل عصر کی نماز کے بعد نکاح ہوگا. دوست ان کے پاس آئے، کہا تیرا کل نکاح ہے، ایسا نہیں کریں کہ ایک کپڑوں کا جوڑا لے لو اور کل تک سلائی کروا دو. کہا میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، غریب آدمی ہوں، میرے پاس کہاں پیسے آئے کہ میں نے نیا جوڑا خرید کے وہاں جا کے نکاح کی مجلس میں بیٹھوں. کہا ایسا کرو، کم از کم جو پہنا ہوا لباس ہے اس کو تو دھو لو. کہا یہ ٹھیک ہے، یہ کر لیتا ہوں. گئے، لباس کو دھویا، اللہ کا کرنا بارش لگی. ادھر بارش برسی، لباس دھویا، لٹکایا ہوا ہے، خشکی نہیں ہو رہا، عصر کا وقت قریب ہے، پریشان ہے. کوئی اور ایسے کپڑے بھی نہیں ہیں کہ جن کو پہن کے نماز پڑھی جائے، نہیں، جن کو پہن کے نکاح کی مجلس میں بیٹھا جائے. کوئی اور ایسا جوڑا بھی نہیں ہے، پریشان بھی ہے. خیر عصر کا وقت ہوا، وہی گیلے کپڑے پہن کے سردی کا موسم میں آ کے نکاح کی مجلس کے اندر بیٹھ کے ہیں. اب وہ سسر بھی دیکھ رہا ہے، کل بھی آیا تھا، یہی جوڑا پہنا ہوا تھا، آج اسی کو دھو کے گیلے لباس پہنا ہوا ہے گیلے لباس. لیکن اس سسر نے، اس شخص نے حضرت کے مال کو نہیں دیکھا تھا کہ کتنے مالدار ہیں، یہ نہیں دیکھا تھا کہ احمد علی لاہوری کا خاندان کیا ہے، یہ نہیں دیکھا احمد علی لاہوری کے پاس مال کتنا ہے، کتنی جائیداد ہے، میرے بیٹی کو مہر میں کیا دے گا. انہوں نے دیکھا ہے تو تقوی دیکھا تھا، چہرے کا نور دیکھا تھا. نکاح ہو گیا، رخصتی ہوگی. جب وہ بیوی آئی، خیر کچھ دنوں کے بعد جب اپنے گھر گئی تو ماں باپ نے پوچھا بیٹے کیسا پایا اس گھر کو، اپنے شوہر کو کیسا پایا. اماں جان سنتی تھی،
کہ مرنے کے بعد جنت ملتی ہے. ہاں میں نے سنا تھا کہ مرنے کے بعد جنت ملتی ہے. خدا کی قسم اللہ نے دنیا کے اندر جنت دے دی. دنیا کے اندر میں جنت کا سکون پا رہی ہوں. حالانکہ فقر و فاقہ ہے، غربت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. فقر و فاقہ ہے، حالات ہیں، لیکن دین ہے، سکون ہے. تو سکون کہا میں نے تو سنا تھا کہ مرنے کے بعد اللہ جنت دیں گے، جنت کا سکون ہوگا. اللہ نے تو مجھے دنیا کے اندر جنت دے دی ہے، مجھے تو جنت کی طرح سکون ملتا ہے. تو خیر میں بات کر رہا تھا کہ دین کو دیکھیں گے زندگی سکون والی گزرے گی. اگر ہم دین کو ہٹ کے اور اپنی خواہشات اور اپنی مرضیوں، ناچ اور گانا، ان چیزوں کو کریں گے، اللہ کی قسم وہ گھر چلے گئے.